ٹریلر کی شروعات ہوتی ہے گیملک کے قلعے سے، جہاں اورہان بے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں، میرے بہادروں، میری بہنوں، جب تک ہمارے پرچم پہ کنداں یہ ہلال کا نشان آسمان میں لہرا رہا ہے، ہم ہرگز میدان نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دافنے اور نیلوفر گھوڑوں پر سوار ہیں۔ دافنے کے چہرے پر ایک مغرور مسکان ہے، جیسے کہ وہ نیلوفر خاتون کو پھنسانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن نیلوفر خاتون کے چہرے پر بھی ایک پراعتماد مسکان ہوتی ہے، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہوں۔ اس کے بعد ایک صندوق دکھایا جاتا ہے اور دافنے نیلوفر سے پوچھتی ہے، کیا یہ سامان بچوں کے لیے نہیں ہے؟ ہم اسے کیوں جمع کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں نیلوفر خاتون کہتی ہیں، کل بچوں کے لیے راشن بھیجا جائے گا اور میں بھی اس قافلے کے ساتھ جاؤں گی۔ دافنے کی آنکھوں میں آنسو مگر چہرے پر ایک مغرور مسکان ہوتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منجنیق سے ایک آگ والا تیر نکل کر گیملک قلعے کے اندر جاتا ہے، جہاں اورہان بے اور ان کے سپاہی موجود ہوتے ہیں، اور اس طرح ہر طرف آگ لگ جاتی ہے اور بازندینی سپاہی قلعے کے اندر گھس چکے ہوتے ہیں، جن کو اورہان بے کی تلوار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اسپورچا خاتون یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، اس عثمانی نام کے کھوکھلے خواب کو ہم چکنا چور کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون اور اسپورچا جنگ کے میدان میں موجود ہیں۔ نیلوفر یہ کہتے ہوئے تیر چلاتی ہیں کہ اب تمہارا وقت ختم ہوا، اور یہ تیر سیدھا جا کر اسپورچا کو لگتا ہے۔ اس کے بعد علاء الدین اور گونجا کو دکھایا جاتا ہے، جو بری طرح دشمنوں کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ ہر طرف سے ان پر دشمن حملہ آور ہوتے ہیں۔ علاء الدین گونجا کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے پیچھے کھڑی رہو خاتون، جبکہ گونجا خاتون کہتی ہیں، اگر مرنا ہے تو ساتھ مریں گے مدرسے والے۔ اس کے بعد دکھایا گیا کہ فلاویوس کو عثمان کے سپاہیوں نے پکڑا ہے، جبکہ سامنے فاطمہ خاتون بھی کھڑی ہیں۔ فاطمہ خاتون درد بھری نگاہوں سے فلاویوس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری ماں کہتی تھی کہ محبت انگارے کی مانند ہوتی ہے، ایک نظر سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں دکھایا گیا کہ فاطمہ اپنی بہن حلیمہ سے مخاطب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمیر خان اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ بورسا میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ اگلے سین میں شاہین شاہ کو دکھایا جاتا ہے، جو غصے میں ہے اور اپنے سرداران سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، تمیر خان کی چالیں ختم نہیں ہوتی، اگر وہ اپنے غصے میں ہمیں اورہان کے نشانے پر لے آیا تو۔ اس کے بعد نیلوفر کو دکھایا گیا، جس کی گردن پر اسپورچا کے سپاہیوں کی تلواریں ہوتی ہیں، جبکہ اسپورچا فلاویوس کو اپنے پلان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے، سنا ہے نیلوفر کل بورسا سے روانہ ہو رہی ہے، جب میں اسے قید کر لوں گی تو اورہان کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر سے گونجا اور علاء الدین کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں ایک سپاہی گونجا کو پیٹ پر لات مار کے نیچے گرا دیتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ گونجا نے اپنے دونوں بازو سامنے کیے ہوتے ہیں تاکہ اس کے آنے والے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس طرح یہ کک گونجا کے بازوؤں پر لگتی ہے، تو امید ہے کہ گونجا خاتون کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد گونجا خاتون نیچے گر جاتی ہیں، جسے دیکھ کر علاء الدین بے زور سے گونجا خاتون کا نام چلاتے ہیں۔ پھر ادھر اورہان غازی کو دکھایا گیا، جو بازندینیوں سے مد مقابل ہے اور کہتے ہیں، موت بھی اسی میدان میں، فیصلہ بھی یہی ہوگا، یا شہادت یا فتح۔ تو اس طرح دونوں بھائی دشمنوں کے بیچ کھیت چکے ہیں، مگر دونوں اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا اپنا خوب دفاع کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔